اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں کمیونیکیشن پہ، اس کا پرپس صرف کوئی انٹلیکچوئل ڈسکورس نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس جن کی ہم بات کریں گے، ان پہ الٹیمیٹلی میرا فوکس یہ ہے کہ ہم یہ سٹیپس تک پہنچ جائیں، ہر شخص ہم میں سے ان کو سمجھ لے اور پھر ان کو پریکٹس کریں، تاکہ کمیونیکیشن اوورال بہتر ہو سکے، ہر کسی کی بہتر ہو سکے۔ اسی میں لانگ ٹرم بہتری اسی میں ہے، ہر کسی کے لیے، ان اور پرسنل لائفز، ان اور پروفیشنل لائفز، ان اور پولیٹیکل لائفز، in our country lives, everywhere. And wherever we go, whether we stay here or we stay in any other country, actually, basically communication تو ہر جگہ چاہیے ہو۔ تو اس لیے اس پہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا اور پریکٹس کرنا، اس ایم کے ساتھ کہ کمیونیکیشن کو بہتر کیا جا سکے۔ تو اسی لیے لسننگ میں نے بہت سمپل رکھا تھا، ایز آئی نارملی ٹرائی ٹو ڈو ایکچولی، to make everything very simple and practical، تاکہ کوئی اس میں ادھر ادھر کی گفتگو نہ ہو اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہو اور اس کو کرنا بھی آسان ہو۔ تو جیسے لسننگ میں نے کہا کہ ہم جو کچھ بھی ہمارا انٹیک ہے تھرو ہیئرنگ اینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ واٹ ایور، اس کو ہم انٹلیکچولی اور ایموشنلی پروسیس کریں کانشیسلی۔ جب ہم کچھ عرصہ کریں گے تو اس کے بعد ہمارا مائنڈ خود بخود کنڈیشن ہو جائے گا اور وہ اس بات کو آٹومیٹیکلی کرنے لگ جائے گا، تو ہماری لسننگ بہتر ہو جائے گی اور ہماری 50% یا اس سے بھی زیادہ کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گی۔ یعنی یہ بہت بڑا کلیم ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے۔ جتنی بھی اسٹڈیز ہیں، ریسرچ ہے، اور ظاہر ہے سوشیالوجی نے اور اینتھروپولوجی نے بہت کام کیا ہے، تو سائیکالوجی نے بھی بہت ظاہر ہے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ یہ اگر لسننگ کسی کی بھی بہتر ہو جائے گی تو اس کی 50% سے زیادہ کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب چونکہ ہم لسننگ سے ہم نے بات شروع کی ہے، تو پہلے لسننگ کی مختلف جہتیں ان کو بھی دیکھ لیں، اور جہتوں سے زیادہ کون سے ایسے کام ہیں، ایسے سٹیپس ہیں جن کو کیا جائے تو لسننگ بہتر ہو جائے گی۔ ہم اس پہ فوکس پہلے کرتے ہیں، چونکہ بہرحال یہ طے ہے کہ لسننگ از more than half the communication actually, more than half. Okay? So سب سے پہلے تو جو لسننگ کو امپروو کرنے کے لیے چیز ضروری ہے وہ فوکس مینٹین کرنا ہے۔ اس کو کچھ لوگ پریزنس بھی کہتے ہیں، کہ گیو، اور لٹرری جو کئی میں نے پڑھی چیزیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ گیو دی ادر پرسن یور پریزنس، اور یہ یعنی بڑے بڑے جو فلاسفر اسکالرس نے انہوں نے یہ لفظ یوز کیا کہ دوسرے شخص کو اپنی پریزنس دیں۔ اب پریزنس سے مراد یہ کیا ہے؟ پریزنس سے مراد یہ ہے کہ لیٹ سے میں اور ایک کوئی اور شخص آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، تو اگر میں وہاں موجود نہیں ہوں، مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی تو بیٹھا ہوں میں وہاں پہ، تو پھر میں اسے اپنی پریزنس نہیں دے رہا، اور یہ پھر میں اس کو ڈسریگارڈ کر رہا ہوں، اس کی ڈسرسپیکٹ کر رہا ہوں۔ کہ ایک شخص، فرض کیجئے آپ ایک مینیجر ہیں، آپ کے پاس آپ کا ایک جونیئر کولیگ آتا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں سر مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے بڑی امپورٹنٹ۔ اب ہاں بیٹھو بتاؤ کیا بات ہے۔ اب وہ بتانا شروع کرتا ہے، اور آپ کے سامنے اگر کمپیوٹر کھلا ہے، لیپ ٹاپ کھلا ہے، تو آپ بیچ میں کوئی ای میل سکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ فون اٹھا کے کوئی میسیج ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں میں سن رہا ہوں، ڈونٹ وری، یو ہیو مائی فل اٹینشن، یو نو، آئی ایم سوری۔ آپ اس کو اپنی پریزنس نہیں دے رہے، کیونکہ اگر آپ اس کو اپنی پریزنس دیتے تو پھر آپ باقی کام بند کر دیتے، پھر آپ لیپ ٹاپ بند کر دیتے اور فون کو بھی اپنا پڑا رہنے دیتے جہاں وہ پڑا ہے، اور اس کو کہتے کہ ہاں یس پلیز آئی ایم آل ایئرس ٹو یو۔ اگر آپ یہ لفظ نہیں بھی کہتے، صرف اتنا ہی کہہ دیں، اور یہ آپ کا جیسچر اس کے لیے نہایت امپورٹنٹ ہوگا۔ اٹ ول بی اے گریٹ سگنل کہ ہاں اب آپ یعنی اس کو فل اٹینشن دے رہے ہیں، آپ نے باقی کام روک دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آبویسلی اس سے اس کو بڑی انکریجمنٹ ملے گی، اور وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہے گا، یعنی اس کی کمیونیکیشن اچھی ہو جائے گی، وہ کھل کے بات کرے گا۔ اور آپ چونکہ پریزنس دے رہے ہیں، اس مومنٹ میں پریزنٹ ہیں، لہذا آپ اس کی بات کو انٹلیکچولی بھی ساتھ ساتھ پروسیس کر رہے ہوں گے،
کسی اور طرف غور نہیں کر رہے ہوں گے بیچ میں کہ اس کو کہہ کے لیپ ٹاپ بھی بند کر دیا، اب اس کو کہہ دیا ہاں جی میں سن رہا ہوں، اور دماغ آپ کا کہیں اور چل رہا ہے کہ اچھا وہ پرسوں یہ کام کرنا تھا، او ہو تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، اس کو کال کرنا تھا، اچھا ابھی اس کے بعد میں کرتا ہوں. یہ نہیں، یہ بھی پریزنس نہیں. پریزنس یہی ہے کہ آپ باقاعدہ ہر لحاظ سے موجود ہوں وہاں پہ. 5 منٹ کی گفتگو ہے، 10 منٹ کی ہے، جتنی دیر کی بھی ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں ایسی ہوا کرتی، ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا پریزنس چاہیے. تو پریزنس اور فوکس چاہیے. آبویسلی جب پریزنس ہوگی تو فوکس تو خود بخود ہوگا، اور وہ فوکس قائم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب وہ قائم رہے گا تو آپ کی لسننگ آٹومیٹیکلی اچھی ہو جائے گی، خود بخود اچھی ہو جائے گی. اور آبویسلی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس ساتھ ساتھ آپ کا مائنڈ بھی اس کو پروسیس کر رہا ہے، اور آپ اس کے جیسچرز بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی باڈی لینگویج بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے فیشیل ایکسپریشن بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی ٹون بھی آپ تک پہنچ رہی ہے. اینڈ یو نو کہ وہ اپسیٹ ہے، وہ خوش ہے، وہ کوئی اپنی اچیومنٹ بتانا چاہ رہا ہے، وہ کوئی گریونس آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہے، جو بھی ہے وٹ ایور اٹ ول ریچ یو ویری کلیئرلی. اور پھر اکارڈنگلی آپ اپنا رسپانس فارمولیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے آپ نے اس کو پریزنس دی ہی نہیں، اور آپ کچھ اور سوچ رہے تھے، کر رہے تھے دماغ میں اپنے، اور اس نے اپنی گفتگو کر لی، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا اچھا ہاں وہ کیا آپ نے بتایا تھا، وہ بیچ میں ذرا یہ دوبارہ بتائیے کہ مجھے. آئی کین ایشور یو کہ جس دن آپ نے جس کو یہ فقرہ کہا اس دن اس کا یقین آپ پہ سے اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کہے گا یہ بندہ، یہ بالکل اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ایک ٹیکٹک کے طور پہ بھی میں نے استعمال ہوتے دیکھا کہ ایک بندہ آیا مینیجر کے پاس، آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ ایکچولی، اپنے سینئر مینیجر کے پاس آیا اور کوئی بڑا وہ اپسیٹ تھا، اور اس نے بڑی ایک تقریر کی 2-4 منٹ کی، بڑی جذباتی قسم کی، سر یوں ہے، فلاں ہے، یوں ہے، وہ انہوں نے سن لی. ٹھیک ہے، سنا کے اسے کہتے ہیں اچھا ذرا دوبارہ بتانا مجھے. اینڈ دی گائی ڈائیڈ دیر. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ جو جتنا بھی اس کا جوش و جذبہ تھا نا وہ تو فوت ہو گیا اتنی دیر میں. اینڈ ہی واز لاسٹ کہ میں دوبارہ اب کیا بتاؤں، کہاں سے شروع کروں اب دوبارہ. وہ ظاہر ہے وہ اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا نا، جو اوریجنل اس کا ایموشن تھا وہ اب اس کو ری انیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو ایز اے ٹیکٹک تو یہ کرنا کچھ لوگ کرتے ہیں. پرسنلی آئی ڈونٹ اگری ٹو دس ایکچولی، کیونکہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. ہر شخص کا یہ پریولیج ہے، ہم میں سے ہر شخص کا دوسرے پہ یہ حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور اپنی پوری پریزنس کے ساتھ سنیں. تو جب ہم اپنی لسننگ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ظاہر ہے وہ جو میں نے کہا نا، پروسیسنگ تو کریں گے لیکن وہ پروسیسنگ بھی بعد میں ہوگی. سب سے پہلے ہمیں اپنی پریزنس اس کو دینے کی ضرورت ہے کہ یس، وداؤٹ ایون ٹیلنگ ہم بٹ شوئنگ سم جیسچر کہ یس آئی ایم لسننگ ٹو یو. اور اس کے کئی نان وربل کیوز آپ نے دیکھے ہوں گے موویز میں، ڈراماز میں، ریئل لائف میں، کہ یوں کر کے لوگ بیٹھ ہاں یس شوز ویری ویری کلوز اٹینشن. یا اپنی چیئر میں اگر یوں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا پیچھے ٹیک لگا کے تو آگے ہو کے بیٹھ جائیں گے، ہاں پھر کیا ہوا. اور پھر جب آپ لقمے دیتے ہیں بیچ میں کہ ہاں اچھا میں آپ کوئی ججمنٹ نہیں دے رہے، صرف لقمہ دے رہے ہیں کہ اچھا پھر ہاں اچھا اوکے، اچھا تو آپ نے یہ کہا کہ یہ ہوا، اچھا پھر آگے. اب کوئی ججمنٹ نہیں آپ دے رہے، کچھ نہیں کہہ رہے اچھا ہے برا ہے کیا ہے، بٹ یو آر گیونگ انٹائر پریزنس. کی کر کے دیکھیے اس کو پریکٹس کانشیسلی، کچھ عرصہ کریں گے تو یہ بھی آپ کے طبیعت میں شامل ہو جائے گا. پھر آپ کو اس پہ یعنی کانشیسلی پھر آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا نا، یہ خود بخود ہونے لگ جائے گا پھر یہ. سو پریزنس، آپ خود بھی پریزنس دیجئے اور پریزنس ڈیمانڈ بھی کیجئے، تو پھر آپ کی لسننگ ہر کسی کے ساتھ اور ہر کسی کی آپ کے ساتھ بہت بہتر ہو جائے گی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.